9 10 محرم منگل بدھ یہ 3 کام کر لینا جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ سب لوگ ان 2 دنوں کا انتظار کرتے ہیں، خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم کی 9 10 تاریخ کو یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ 3 کام کرنے سے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ خدا کا واسطہ ہے یہ 3 کام کر کے اپنی قسمت کو چمکا لو۔ آج میں نے ان 2 دنوں کا بڑی شدت سے انتظار کیا ہے کہ کب محرم کی 9 10 تاریخ آئے اور یہ 3 کام کر کے میں اپنے رب الکریم سے اپنی حاجت کو پورا کروا لوں۔ ناظرین، محرم کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج 9 10 محرم کا دن بھی آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں اور بزرگ ایسے ہیں جو محرم کے مہینے کو لاپرواہی سے گزار رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی محرم کے مہینے کو لاپرواہی سے گزار رہا ہے تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ محرم کی 9 10 تاریخ کو یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال پڑھ لو۔ رب الکریم نے چاہا تو رزق اتنا آئے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہو جائے گا۔ جس چیز پر نظر پڑے گی انشاءاللہ آپ کی ہو جائے گی اور پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ جسے آپ چاہیں نماز فجر کے بعد، نماز ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ جو کوئی بہن بھائی سالوں سے پریشان ہے، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہیں، پریشانی ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ 9 10 محرم کے دن یہ 3 کام کر لو۔ وہ لوگ جو اپنی مالی مشکلات کو فوری طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں اور رزق کی کشادگی چاہتے ہیں تو وہ لوگ آج 9 10 محرم کے دن امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے مانگ کر دیکھیں۔ ناظرین، آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں۔ بہت سے لوگ بے اولاد ہیں جو بے اولادی کے طعنے سن سن کر تھک چکے ہیں۔ بہت سے لوگ بے روزگار ہیں جن کے گھروں میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ مقروض بھی ہیں جن کو قرض ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ آپ میں سے بھی بہت سی بیٹیاں جو اپنے گھروں میں طلاق کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے۔ یہ 3 کام کرنے سے آپ کی دکان، آپ کی اولاد، آپ کا کاروبار کامیاب ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت کی برسات ہو جائے، ابھی فوری طور پر آپ کی غیبی مدد ہو جائے، تو یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھ لیں۔ اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے وہ پریشانیاں جو پیسوں کو لے کر ہیں، رزق کو لے کر ہیں، جو دولت کو لے کر ہیں، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 10 محرم کو یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ دنیا جو آپ کو آپ کی غربت کی نظر سے دیکھتی ہے، وہ لوگ جو آپ کو آپ کی مشکلات کے طعنے دیتے ہیں، جو آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے، جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، آج 9 محرم یا 10 محرم کو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، کیونکہ میرے رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نہ وہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیتی ہے۔ میرا رب بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ محرم رب کریم کا مہینہ ہے، تو پھر کیوں نہ رب کریم کے مہینے میں رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آج وہ وقت ہے جب رب کریم کی ذات دینے کو تیار ہے، اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے۔ محرم وہ مہینہ ہے جس کی بنیاد کربلا شہداء سے ہوتی ہے، یعنی سال کا اختتام ذوالحج کے مہینے میں دمبے کی قربانی سے ہوتا ہے، اور سال کا آغاز محرم کے مہینے میں کربلا شہداء کی شہادت سے ہوتا ہے، ان کی قربانیوں سے ہوتا ہے۔ محرم کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں حضرت موسیٰ کو فرعون سے فتح نصیب ہوئی۔ رب کریم نے پہاڑوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا۔ محرم کے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ محرم کے مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا گیا۔ محرم کے مہینے میں یوم آخرت کا دن یعنی قیامت کا دن منعقد ہوگا، جو کہ 10 محرم جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، یعنی کہ رب الکریم نے دنیا کو بنانے سے لے کر دنیا کے اختتام تک محرم کے مہینے میں لکھ دیا۔ اسی مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم بھی ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی رب کریم سے اپنی مرضی کے مطابق رزق اور دولت چاہتا ہے، خزانے لوٹنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ 9 10 محرم کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے ہیں، طریقہ ترتیب اور تعداد سے پڑھیں۔ رزق اور دولت کا اتنا طوفان آئے گا کہ آپ تو کیا، آپ کی آنے والی نسلیں بھی حیران رہ جائیں گی، کیونکہ میرا رب وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے۔ جب کوئی بندہ محرم کے مہینے میں قبولیت
کہ مہینے میں حرمت کے مہینے میں اللہ کو اللہ کی صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج آپ جو بھی ناممکن حاجت ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی مصیبت ہے، رکاوٹ ہے، آپ نے مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور رب کریم سے دل لگا کر مانگنا ہے۔ آپ جو بھی تصور میں لے کر بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے پورا ہو جائے گا۔ اللہ کا واسطہ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت کو چمکا لو، اپنے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھول لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین آپ کے وظائف کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال، آپ اب عمل کیا ہے، 9-10 محرم کا پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی کوئی قید ہے، جسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیم ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت، حاجت، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ یا آپ کوئی بڑی رقم کی ضرورت ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوگا، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ یا آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرضے لینے والے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ ادا ہو جائے۔ آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ یہ نیت کر لیں کہ میرے بچے یا بچی کی شادی کہیں اچھی جگہ ہو جائے۔ آپ سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے جو ابھی تک نہیں مل سکی، آپ اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ آپ جب نیت کریں گے تو وہ مقصد انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو کر رہے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ہے۔ یہ رب کریم کے 3 صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق اور دولت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ہم چھوٹی سی مشکل پریشانی پر جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، میرے کاروبار میں بندش ہے، میرے گھر میں بے سکونی، بے برکتی ہے، تو آج رب کریم کے ان 3 ناموں کو پڑھ لیں۔ 9-10 کے دن رب کو رب کے ناموں سے پکارنے والا، رب سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے 3 نام ہیں، ان میں سے ایک نام رب کا ذاتی نام ہے اور وہ رب کے صفاتی نام ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یا رحمان رب کی وہ صفت ہے کہ جس سے انسان رب کے رحم کو پکارتا ہے، اور وہ ذات اتنی رحمان ہے کہ سڑک پر مانگنے والے فقیر کو بھی تنگ دستیوں سے نکال کر، غربت سے نکال کر کامیابیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ یا رحیم، وہ رحم کرنے پر آئے تو لا علاج بیماریوں کو شفا میں تبدیل کر دیتا ہے۔
بانجھ پن کو ختم کر دیتا ہے، بے اولادی کے طانے سے نکال کر درینہ اولاد عطا فرما دیتا ہے، اور وہ جب رحم کرنے پر آتا ہے تو رزق دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رحمان یا رحیم ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم 7 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیات حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، جس کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنے سے عرش الہی سے فیصلے ہو جاتے ہیں، غیب سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، غیب سے فرشتے آپ کی ہر مشکل پریشانی کا حل فرما دیتے ہیں، آپ کی طرف سے آنے والے مسائل پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بندہ جس چیز پر ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جس چیز پر نظر پڑتی ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ آپ اس قرآنی آیات کو آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا، یہ آیت پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اگر ایک ماں کا بچہ لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اس بچے کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر آپ رب کے لاڈلے ہو جائیں تو رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج اگر کوئی نئے سال کے ساتھ ہی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس قرآنی آیت کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے وہ پریشانیاں، وہ رکاوٹیں جن کی وجہ سے آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے تو صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے وہ تمام کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے آخر میں ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت جو عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ رب شرک کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہے اور دوزخ میں یعنی کہ قبر کے عذاب میں ڈالتا ہے، دنیا میں بھی جہنمی وہ بندہ اور آخرت میں بھی جہنمی۔ اور طرف رب کی وحدانیت بیان کرنے والے کو، رب کے وحدہ لا شریک پر یقین رکھنے والے کو رب پسند فرماتا ہے، وہ رب کی ذات بھی کامیاب کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بنا دیتی ہے۔ آج اگر کوئی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ قرآنی سورت سورہ اخلاص کو پڑھ کر، سورہ اخلاص کیونکہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص جسے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے کہ اپنی قسمت کو چمکا لو، آخر میں سورہ اخلاص پڑھنے کی دیر ہے۔ جب آپ ایک مکمل قرآن مجید کے برابر نیکیوں سے مالا مال ہو جائیں گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی، کیونکہ جس بندے سے رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے، وہ دنیا کے کسی بھی مقصد میں ناکام نہیں ہوتا۔ وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کی مقدر ہو جاتی ہے، وہ جس چیز پر ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ خوش قسمتی یہی ہے کہ جو وظیفہ پڑھے گا، یہ 3 کام محرم کی 9-10 تاریخ کو کرے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اس بندے کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ آپ نے وظیفہ مکمل کرتے ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود السلام لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آخر میں درود شریف پڑھتے ساتھ ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔
جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے گا، آنکھوں میں آنسو لیے سجدے کی حالت میں مانگے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ عطا فرمائے، آمین۔